نارتھ کینیڈا کے دور دراز علاقے میں موجود یہ ہے اینجیکونی لیک، جس کے کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی میں ایسکیمو نامی ٹرائب رہتا تھا۔ اس میں قریب 100 سے 150 لوگ رہتے تھے جو اس لیک سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ نارتھ کینیڈا کا وہ ایریا ہے جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اسکوائر کلومیٹرز کے ایریا پر صرف چند ہزار لوگ ہی بستے ہیں، اور اس کی وجہ یہاں کا سخت ترین موسم ہے۔ اینجیکونی لیک میں مچھلیوں کے علاوہ آس پاس کے ایریا میں دوسرے جانوروں کا شکار بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے کئی شکاری یہاں آتے رہتے ہیں۔ یہ نومبر 1930 کا ایک ٹھنڈا ترین دن تھا۔ جو لیبیل نامی ایک شکاری اس علاقے میں شکار کے لیے آیا۔ شکار میں وہ اس قدر بزی ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اندھیرا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح لیک اینجیکونی کے کنارے ایسکیمو نامی قبیلے میں جا کر رات گزار لے گا۔ اس قبیلے کے لوگ باہر سے آئے لوگوں کی خوشامد کرنے کے لیے کافی مشہور تھے، لہٰذا جو لیبیل نے اپنا سامان باندھا اور ایسکیمو کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ نہ ہی کوئی شخص نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز، وہ صرف اپنے قدموں کی آواز سن پا رہا تھا۔ حالانکہ جو پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، لیکن آج کچھ نہ کچھ ایب نارمل ضرور تھا۔ ویسے نارملی وہ جب بھی اس بستی کے قریب پہنچتا تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگتی تھی، جو کہ بستی والوں نے ہی پال رکھے تھے۔ لیکن آج کے دن بستی کے قریب پہنچنے پر بھی صرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ یہ سب محسوس کرتے ہوئے جو نے اپنے قدموں کی رفتار کو بڑھا دیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید گاؤں والے سو رہے ہیں یا پھر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اب دور سے ہی وہ بستی کے خیمے بھی دیکھ پا رہا تھا، جن میں سے دھواں اٹھتا ہوا بھی دکھائی دے رہا تھا، لیکن قریب پہنچنے پر بھی اس کو کسی کی آواز سنائی نہیں دی۔ فائنلی جب جو لیبیل بستی میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ یہاں پر نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی جانور۔ پر جو کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کچھ گھروں کے اوپر سے دھوئیں اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ جیسے ان کے اندر کوئی موجود ہو۔ وہ رینڈملی ایک خیمے میں گیا، لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا، اور ایسا ہی حال سارے خیموں کا تھا۔ شاید جو یہ سارا منظر دیکھا اندیکھا کر کے وہاں سے چلا جاتا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس نے جو کو اور زیادہ پریشانی میں ڈال دیا۔ کچھ گھروں میں کھانا پکانے والے برتن چولہے کے اوپر موجود تھے، لیکن ان میں کھانا جل چکا تھا، یعنی کسی نے رات کے لیے کھانا بنانے کے لیے رکھا تو تھا مگر وہ کھا نہ سکے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید بستی کے لوگ اچانک ہی یہاں سے گئے ہیں، پر آخر گئے کہاں؟ جو لیبیل نے پوری بستی کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ جو کتے قبیلے والوں نے پال رکھے تھے ان کے گلے میں رسی بندھی پڑی تھی، لیکن کتے بھوک سے مر چکے تھے۔ حالانکہ کتوں کے سامنے کھانا بھی موجود تھا، پر ان کو کھانا دینے والا کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک جگہ پر اس کو ایک قبر کھودی ہوئی دکھائی دی۔ اس قبر کو دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کو کھودے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہوگا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جو لیبیل کی پریشانی اور خوف میں بے حد اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات کے وقت اکیلا یہ سارا منظر دیکھ کر کافی گھبرا چکا تھا۔ یہاں کے لوگ جب کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے کتے ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہ سب دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید یہاں کچھ عجیب ہوا ہے۔ کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے جس نے لوگوں کو اچانک سے کہیں جانے پر مجبور کر دیا ہے، اتنا مجبور کہ وہ اپنے کتے بھی چھوڑ گئے، کپڑے، کھانا اور جلتی ہوئی آگ کو بھی بجھا نہ سکے۔ جو یہ سب کچھ دیکھ کر زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور جلد از جلد قریبی ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے کیمپس پر رابطہ کیا اور ان کو آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ پولیس جب گاؤں میں پہنچی تو جو لیبیل نے جو کچھ بتایا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو شک ہوا کہ